بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے۔ میں کبھی بہن کے گھر نہیں گیا۔ چھوٹی عید، بڑی عید یا کوئی بھی خوشی کا موقع میں نہیں جاتا تھا، بس امی ابو ہی جاتے تھے۔ بہن اکثر آیا کرتی تھی اپنے بچوں اور فیملی سمیت، اور 1-2 راتیں ضرور گزارتی تھی۔ پھر ایک دن میری بیوی نے کہا، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے ان کے بچے گھر کا برا حال کر دیتے ہیں، خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور آپ کی امی ہم سے چھپ چھپ کر آپ کی بہن کو کبھی صابن کا ڈبہ، سرف کا پیکٹ اور کپڑے سمیت نہ جانے کیا کیا دیتی رہتی ہیں۔ اب آپ کی اتنی تنخواہ تو نہیں کہ ہم ان کا بوجھ اٹھاتے پھریں۔ آپ آج ہی اپنی امی سے بات کریں کہ یہ گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ میں کام سے تھکا ہوا آیا تھا اور بیگم کے اس لیکچر سے دماغ مزید گرم ہو گیا اور منفی سوچوں کی نظر ہو گیا۔ بس یہی سوچیں آنے لگی کہ بیگم ٹھیک کہتی ہے، میری اتنی تنخواہ تو نہیں ہے اور اتنی محنت کر کے پیسے کما کر جو چیزیں لاتا ہوں اور امی بہن کو دیتی رہتی ہے، مگر ہمت کر کے بھی میں یہ سب باتیں اپنی اماں کو نہ کہہ سکا۔ ایک دن بہن آئی ہوئی تھی تو ان کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں آگے ہی بیگم کی باتوں سے بھرا ہوا بیٹھا تھا، جبکہ سامنے اماں بھی بیٹھی تھی، تو میں نے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اماں، بہن کو بولو صرف عید کے دنوں میں ہی آیا کرے، اور جو آپ یہ سرف، چاول، صابن، کپڑے وغیرہ دیتی ہیں انہیں یہ دینا بند کریں سب۔ اماں میری باتیں سن کر چپ رہی، جبکہ بہن نے یہ سب سن کر بھی کچھ جواب نہ دیا اور بات کا موضوع بدل کر امی سے کچھ اور باتیں کرنے لگی۔ شام 4 بجے بہن نے آواز دی مجھے اسٹاپ تک چھوڑ دیں۔ میں ان کی ان بات پہ شرمندگی محسوس کرنے لگا، اندر ہی اندر کہ دوپہر نہ جانے میں نے کیا کیا کہہ دیا، مگر میری بہن نے میری سوچ کو سمجھتے ہوئے مجھے مخاطب کر کے کہا، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، کل انہیں اسکول جانا ہے۔ اور یہ جواب سن کر میں اپنی بہن کو اسٹاپ تک چھوڑ آیا۔ کچھ دنوں بعد بہن بھائی کے زمین کے بٹوارے کی بات چل رہی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اپنے زمین میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا، جبکہ بہن خاموشی سے سنتی رہی مگر اف تک نہیں کیا، اور اماں بہن کے حق میں کہنے لگی کہ بیٹا، بہن کا حق ہوتا ہے اور لازمی دینا ہوتا ہے، مگر اماں کی بات سن کر بھی میں اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا اور مسلسل انکار کر رہا تھا۔ کچھ عرصے گزرا، پلک جھپکتے ہی میرے بیٹے کو ٹی بی جیسے مرض نے گھیر لیا اور میرے پاس علاج کے لیے بڑی رقم نہ تھی، تو میں نے کسی سے 1 لاکھ روپے لے لیے بطور قرضہ۔ حالات کچھ تنگ سے ہونے لگے۔ ایک دن میں پریشان بیٹھا تھا تو میری بہن آئی۔ اس دن میں نے بہن کو کہا، بیٹھو۔ میں آیا، جا کر بیوی سے کہا، بہن آئی ہے، کچھ پکا لو کھانے کے لیے۔ اس نے کہا، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی، سبزی منگوا لو، وہ پکا کر کھلا دوں گی، ویسے بھی ہم مقروض ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد بہن مجھ سے بولی، کیا ہوا، تم پریشان سے لگ رہے ہو؟ قریب آئی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، میری گود میں کھیلے ہو، اب تم کتنے بڑے لگتے ہو، میں تمہاری آپی ہوں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم پریشان ہو کافی۔ بہن کی یہ باتیں سن کر میرا دل تڑپنے لگا اور سارا ماجرا اپنی بہن کو سنا دیا۔ بہن نے اسی لمحے اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر مجھے دیتے ہوئے کہا، پاگل، تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہاری بہن، اس کنگن سے تم اپنا قرضہ اتارو اور زیادہ نہ سوچو، جلد سے جلد اپنا قرضہ اتارو اور خوش رہو، یہ کیا شکل بنا رکھی ہے۔ بہن کی یہ سب باتیں سن کر بہن کا منہ دیکھتا رہا اور سوچوں میں گم تھا کہ یہ وہی بہن ہے جس کی میں توہین کرتا رہتا تھا۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، یہ کنگن والی بات کسی کو مت بتانا، بس ہمارے درمیان رہے یہ بات۔ ساتھ میں 2000 روپے مجھے دیے، جن میں 50، 100 اور 10 کے نوٹ تھے۔
جو شاید بہن جمع کرتی رہی ہوگی۔ بہن کو جاتے دیکھ کر میری اس کی پیروں پر نظر پڑی جو عام سی جوتی استعمال کرتی تھی۔ یہ سب مناظر لمحات دیکھ کر میں درد سے تڑپ گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں شرمندگی کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں۔ میں بھائی ہو کر کتنا مطلب پرست ہوں کہ بہن کی شفقت کو ہی بیگانہ کر رہا تھا، اور یہ بہن ہے اپنے بھائی کا دکھ ذرا بھی برداشت نہیں کر سکی اور میری کڑوی باتیں کیسے نظر انداز کرتی رہی۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ نہ جانے میری بہن اپنے گھر میں کیسا وقت گزار رہی ہوگی، مگر مجھے حوصلہ دیا۔ آپ سب سے بس اتنا کہوں گا جاتے جاتے، کوشش کیا کرو اپنی بہن کے پاس بیٹھا کرو، حال احوال پوچھا کرو، ہو سکے مدد بھی کر دیا کرو، کیونکہ یہ بہن ہی ہوتی ہے جو شادی کے بعد بھی نہ اپنے والدین کو بھولتی ہیں اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کو۔ بہن ماں کا روپ ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔